السلام علیکم۔ تو گیس لیکیج کی وجہ سے ہم چلے گئے نان پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں، اور پورا سال ہم نے عذاب بھگتا گیس بل زیادہ آنے کا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح گیس لیک ہونے کی وجہ سے ہمارے ایک عزیز کو بہت ہی زیادہ پورا سال بل آتا رہا، زیادہ یہ آپ مکمل دیکھ سکتے ہیں، اور اب تک زیادہ آ رہا ہے۔ اور تھوڑی سی غلطی ہوئی، بے احتیاطی ہوئی، تب پتہ نہیں چلا، تب ہم یہی سوچتے رہے کہ شاید سردیوں کی وجہ سے بل زیادہ آ رہے، لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ہم چلے گئے ہیں نان پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں۔ پچھلا استعمال آپ ہمارا دیکھ سکتے ہیں کہ 25، 22، 19، 17 تو یونٹ کا استعمال تو بہت ہی کم ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ بل کا جو ڈفرنس ہوتا ہے وہ آپ کو بتائیں گے، اور کس طرح نان پروٹیکٹڈ بل کی کیلکولیشنز ہوتی ہیں یہ بتاؤں گا۔ فکس چارج کیا ہوتے ہیں، سیکیورٹی ڈپازٹ کیا ہوتے ہیں، اور MMBTU کیا ہوتا ہے، GCV کیا ہوتا ہے۔ تو ان سب کی مکمل انفارمیشن آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں دی جائے گی۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنی ریڈنگ نوٹ کرنی ہے۔ اس میں جو ڈفرنس والا باکس لکھا ہوا ہے، اور یہاں آپ نے HM3 لکھا ہوا ہے، یہ یونٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو وہاں تو 27 لکھا ہے، تو یہاں یہ کچھ اور HM3 میں لکھا ہے۔ تو یہ کس طرح بنتے ہیں کہ 27 کو اس میں کنورٹ کس طرح کرتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور اب تک ہم ویٹ کریں کہ ہمارا بل کا پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں ہوگا، تو ہمارا بل اب پروٹیکٹڈ ہوگا مارچ میں جا کر۔ تقریباً 16 مہینوں کا انتظار کرنا پڑا ہے، تو تب جا کر ہم پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں اگلے مہینے چلے جائیں گے۔ گیس بل میں پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ کیٹیگری کون سی ہوتی ہے؟ تو پروٹیکٹڈ کیٹیگری وہ ہوتی ہے کہ آپ سردیوں کے جو 4 مہینے ہیں، اور ان میں اگر آپ کا استعمال 360 یونٹ سے کم رہتا ہے تو آپ پروٹیکٹڈ ہیں، آپ کو فکس چارج بھی کم لگیں گے، اور آپ کا بل سارا سال ہی کم آتا رہے گا۔ اور سردیوں کے یہ 4 مہینے ہیں، نومبر، دسمبر، جنوری اور فروری۔ ان 4 مہینوں کی ایوریج، ان چاروں کو آپ جمع کر لیں، اور ان کی ایوریج اگر آپ کی 360 ٹوٹل کر لیں، اور 90 کی ایوریج سے اگر آپ کا استعمال کم رہا ہے تو آپ پروٹیکٹڈ میں چلے جائیں گے، اور آپ کو فکس چارج بھی 400 روپے لگے گے۔ اور اگر آپ کا استعمال 360 سے ان 4 مہینوں میں زیادہ رہا ہے تو آپ چلے جائیں گے نان پروٹیکٹڈ میں، اور فکس چارج بھی آپ کو 1000 روپے لگیں گے، اور پورا 16 مہینے تک آپ کو بل سارا سال زیادہ آتا رہے گا، چاہے بعد میں استعمال جتنا مرضی کم کرتے رہیں۔ تو اس میں بہتر حل یہی ہے کہ اگر ابھی تک آپ کے 300 یونٹ بھی ہوئے ہیں، جیسے اب یہ جنوری کا لاسٹ چل رہا ہے اور فروری کی ریڈنگ رہتی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ فروری میں جیسے 300 یونٹ چلیں تو 50 یونٹ تک استعمال کر کے میٹر کو بالکل آپ کلوز کر دیں، اور ریڈنگ پر آپ فوکس رکھیں کہ یونٹ کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ تو یونٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ اس کو دیکھیں، یہ باکس ہے اور یہ ڈفرنس لکھا ہوا ہے HM3 میں، اس کو ابھی آپ کو میں کنورٹ کرنا بھی بتاؤں گا۔ اور میٹر پہ جو ریڈنگ ہوتی ہے، ان دونوں کو آپ نے ڈفرنس لینا ہے، کرنٹ اور پریویس کا۔ جیسے اس بندے کا 27 کا ڈفرنس آیا ہے، تو HM3 میں اسے 2 پوائنٹ زیادہ سمجھ لیں آپ آسانی کے لیے۔ باقی میں اس کی مکمل کیلکولیشن بھی ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ HM3 میں آپ نے کس طرح کنورٹ کرنا ہے۔ تو HM3 میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ نے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے پریشر فیکٹر سے، اور پریشر فیکٹر یہ آپ کو لکھا ادھر نظر آ جائے گا باکس میں، ہر علاقے کے حساب سے مختلف ہوتا ہے۔ تو HM3 میں ہم نے یہ ساری ویلیوز، جس طرح یہ مکمل لسٹ آپ کو نظر آ رہی، اس ساری لسٹ کو HM3 میں کس طرح کنورٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیں۔ آپ کا ڈفرنس تھا 27 کا، پریشر فیکٹر سے اس کو آپ نے کرنا ہے ملٹیپلائی، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اس کیا نام ہے ڈفرنس کو جو آیا میٹر پر آپ نے ریڈ باکس میں نوٹ کیا ہے، اس کو ملٹیپلائی کر دینا ہے پریشر فیکٹر۔ پریشر فیکٹر کی ویلیو ہر علاقے کے حساب سے مختلف یہ بل پر لکھی ہوتی ہے، تو آپ اس پریشر فیکٹر کو ملٹیپلائی کر دیں گے 27 جو آپ کا ڈفرنس آیا ہے۔ اس طرح آپ ان دونوں کو آپ ملٹیپلائی کریں، اور اس کے بعد اس کو آپ نے کر دینا ہے 100 سے
ڈیوائڈ، اور 100 سے ڈیوائڈ کرنے کے بعد جو آپ کا آنسر آئے گا وہ HM3 میں آپ کی ویلیو آ جائے گی ہیکٹو میٹر کیوب میں۔ تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ہماری ویلیوز آئے، یہ آپ خود بھی کیلکولیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں 0.283، اور بل پر بھی آپ کو گیس کنزیوم HM3 یہ لکھا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اس طرح فارمولے سے نکلتے ہیں کہ 100 ملٹیپلائی کریں پریشر فیکٹر سے، اور 100 سے اس کو آپ نے ڈیوائڈ کر دینا ہے۔ اب جو ہم بل پے کرتے ہیں وہ MMBTU کی مد میں پے کرتے ہیں۔ MMBTU کا مطلب ہوتا ہے میٹرک ملین برٹش تھرمل یونٹ، تو یہ انرجی کا یونٹ ہے۔ بل اسی ہی کے مد میں پے کرتے ہیں، اسی ہی کی مد میں بل کی کیلکولیشن ہوتی ہے۔ تو یہ فارمولا آپ دیکھ سکتے ہیں، MMBTU کا HM3 کو ملٹیپلائی کریں گے GCV سے، اور GCV کو ڈیوائڈ کریں گے ٹوٹل دونوں کو 281.7385 سے۔ تو یہ فارمولا بل پر لکھا ہوتا ہے، بل پر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ نیچے باکس میں یہ لکھا آپ کو GCV لکھا، اور اس کے نیچے یہ فارمولا لکھا نظر آ رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ GCV ہر علاقے کی تقریباً ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، تو اس علاقے کے حساب سے 970 ہے ابھی۔ تو یہ ویلیوز کو آپ نے دونوں کو نوٹ کر لیں، GCV کی اور یہ فارمولا بھی، اور ان کو ویلیوز میں پٹ کریں، اور MMBTU ہمارا یہ آنسر نکل آ جائے گا۔ یہاں بھی یہ اوپر آنسر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم اس میں ویلیوز پٹ کی، HM3 کی ویلیو اور GCV 970 تھا، اور ڈیوائڈ کر دیا، اور ہمارا یہ آنسر آ گیا 0.975 MMBTU۔ تو بل پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 MMBTU کا کیا ریٹ ہوتا ہے، اور 500 ہے۔ اگر آپ کا استعمال فرسٹ سلیب میں دیکھیں 250 تک استعمال ہے تو آپ کو 500 روپے MMBTU کا دینا پڑے گا۔ اگر آپ کا 250 HM3 0.250 کہہ رہا ہوں، تو اس سے اگر زیادہ ہے تو آپ کو 850 روپے پر MMBTU دینا پڑیں گے، اور یہ ریٹس ہے نان پروٹیکٹڈ کیٹیگری کے۔ پروٹیکٹڈ کی یہ لسٹ آپ دوسری دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں MMBTU کا ریٹ بھی کم ہے۔ تو آپ یہ پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ کا پر MMBTU ریٹ کا ڈفرنس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دونوں آپ کو میں نے دکھا دیے ہیں۔ اور یہ نیچے آپ کو 2 لائنیں لکھی نظر آ رہی ہیں کہ اگر آپ کا استعمال 4 ہیکٹو میٹر کیوب سے کم ہے گھریلو صارفین کے لیے، تو کمپنی آپ کو پچھلی سلیب کا بھی بینیفٹ دیتی ہے، جیسے یہاں سلیب 1 اور 2 لکھا ہوا ہے۔ اور یہ کس طرح بینیفٹ ملتا ہے، تو یہ کیلکولیشن بھی اب آپ کو سمجھاؤں گا، تو کیونکہ یہ کیلکولیشن اکثر یہ سمجھ نہیں آتی کہ پچھلی سلیب کا بینیفٹ کس طرح مل رہا ہے، تو اس کو میں ڈیوائڈ کر کے مائنس کر کے آپ کو سمجھاؤں گا، تو آپ کو انشاءاللہ آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ کس طرح پریویس سلیب کا بینیفٹ مل رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں ہمارا استعمال تھا 0.283، آپ اشاریہ 225 کہہ لیں یا اشاریہ 28 اس کو کنسیڈر کر لیں۔ اب اشاریہ 28 HM3 کا مطلب ہے کہ ہم کس سلیب میں لائی کر رہے ہیں، تو ہم لائی کر رہے ہیں سلیب نمبر 2 میں۔ ہمیں ریٹ لگنا چاہیے 850 روپے۔ ہمارا جو MMBTU نکلا تھا اشاریہ 975، اس کو ڈائریکٹ ملٹیپلائی کریں گے ہم 850 سے، تو جب ہم اشاریہ 975 کو ملٹیپلائی کیا 850 سے، تو ہمارا بل بنے گا MMBTU کی حساب سے 828 روپے۔ لیکن کمپنی تھوڑا سا آپ کو بینیفٹ دیتی ہے کہ آپ کو پچھلی سلیب کا ریٹ لگتا ہے، تو یہ ریٹ کس طرح لگتا ہے وہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اشاریہ 28 آپ نے نوٹ کر لیا تھا کہ ہمارا استعمال اس میں نے یہ ہوا تھا، اور آپ نے مائنس کر دینا ہے اس میں سے 250، یعنی 2 سلیب بن گئی، اس کے اشاریہ 283 میں پچھلی سلیب آپ نے مائنس کر دینی ہے۔ تو اشاریہ 28 تھا، اس میں سے 25 سے جب آپ مائنس کریں گے تو 0.033 یہ آپ کا آنسر آ جائے گا۔ تو یہ آپ کی 2 سلیبز بن گئی، اشاریہ 250 اور اشاریہ 033۔ اب پہلی سلیب کے حساب سے بھی ریٹ نکالیں گے، اور پھر ہم دوسری کے حساب سے، کیونکہ بل ہم پے کرتے ہیں MMBTU کی مد میں۔ MMBTU کا یہ فارمولا آپ کو پتہ ہے، اشاریہ 250 لکھا، ملٹیپلائی GCV سے کریں گے 970 علاقے کے حساب سے، اور یہ کانسٹنٹ ویلیو ہے 281.7385۔ تو اس سے جب آپ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کا آنسر آ جائے گا اشاریہ
860 اور اس کے بعد آپ نے دوسرے کا MMBTU نکالنا ہے 0.033 کا، اور اسی طرح آپ نے اس کو GCV سے ملٹیپلائی کرنا ہے، کانسٹنٹ ویلیو سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کا آنسر آ جائے گا 113۔ اب آپ دونوں MMBTU کو ملٹیپلائی کر دیں۔ پہلا جو MMBTU نکلا ہے اس کو 500 سے ملٹیپلائی کریں گے 430 آئے گا، دوسرا MMBTU نکلا ہے اس کو 850 سے ملٹیپلائی کریں گے اور آپ کا آنسر 96 آ جائے گا، اور دونوں کا آپ جمع کریں 526 بنتا ہے۔ اب آپ نے ساری ویلیوز کو جمع کر لینا ہے، تینوں کو GST نکالنے کے لیے 527 بنا ہے، 40 میٹر رینٹ ہوتا ہے، 1000 فکس چارج نان پروٹیکٹڈ کے لیے 1567 بن گئے، اور اب آپ نے ان کا نکالنا ہے GST بھی ہر بل پہ فکس ہوتا ہے 18% آپ کا ان تینوں ویلیوز کو جمع کرنے کے بعد۔ تو ان تینوں ویلیوز کو آپ نے جمع کرنا ہے اور 18 سے آپ نے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے اور 100 سے آپ نے ڈیوائڈ کر دینا ہے تو آپ کا آنسر آ جائے گا 282۔ تو آپ یہ بل پر چاروں ویلیوز دیکھ سکتے ہیں 527، 40، 1000 اور 282۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز اب ایکسٹرا گورنمنٹ نے ڈال دیا ہے سیکورٹی ڈپازٹ کے نام پر، اور یہ 500 روپے سیکورٹی ڈپازٹ کا آپ کے بل میں لگ کر آئے گا، اور تینوں اس ویلیوز کو بھی اس میں جمع کر لیں سیکورٹی ڈپازٹ کی ویلیو کو، اور آپ کا یہ ٹوٹل بل بن جائے گا 2367 روپے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ نے یہ بل پے کرنا ہے 2350 سے، کوئی اشارے کی مسٹیک ہوگی ہم سے، تو یہ بل ہے، تو اس بندے کا بل آپ کو تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے، وہ اس نے بل پے نہیں کیا 2-3 مہینے کا، تو بل اس کا موجودہ 2350 روپے ہی ہے۔ تو اس طرح کے معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہیلو لائف کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔